کسی نے کسی غریب کمزور یتیم سے محبت کی، ضروریات کو پورا کیا، پروردگار عالم اس آدمی کو مالا مال کر دیا کرتے۔ قرآن مجید میں بڑا ایک عجیب واقعہ ہے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے بارہا، اس میں سے ایک نقطہ نکال کے آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اماں ہے، حضرت مریم کی اماں فوت ہو گئی، یتیم بچی ہے، پرورش کرنے والا کوئی نہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں، لیکن پورے خاندان نے آ کر کے دھاوا بول دیا، وہ کہتا ہے کہ ہم پالیں گے، وہ کہتا ہے ہم پالیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی وہ پالے وہ پالے، خاندان کی لڑائی ہوئی کہ ہم پالیں گے ہم پالیں گے، بالآخر قراندازی کرنی پڑی۔ قراندازی میں قرا نکلا حضرت مریم کے خالہ اور خالو کے نام، یعنی حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، کہ یہ پالیں، یہ پرورش کریں، یتیم بچی کو یہ سنبھالیں۔ قرآن میں تفصیلی واقعہ موجود ہے، پالا سنبھالا، یتیم پروری کی بدولت، یتیم بچی، یتیم بھانجی سنبھالنے کی بدولت رب کائنات نے کیا انعام عطا فرمایا۔ حضرت زکریہ اور ان کی بیوی کے ہاں اولاد کوئی نہیں، عمر 100 سال ہو چکی ہے، پروردگار عالم نے یتیم بچی کی پرورش کرنے کی بدولت 100 سال کی عمر میں حضرت زکریہ کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دی۔ ہماری مسجد کے گرد و نواح میں یہی ایک صاحب ہیں، ابھی بھی ہیں، اولاد نہیں تھی۔ جس کی اولاد نہ ہو تو چاہت اور زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی شان ہے، جن کو بن مانگے مل جائے ان کے رولتے پھرتے ہیں، جس کو نہ ملے وہ دعائیں مانگتے پھرتے ہیں۔ تو بڑی دعائیں، بڑے علاج، بڑے معالجے سب کچھ کیے، اولاد نہ ہوئی۔ اللہ کی شان، انہوں نے ایک یتیم لاوارث بچے کو لے کر کے پالا۔ وہ بچہ گھر میں آیا، ابھی وہ چھوٹا دودھ پیتا ہی تھا کہ جن ڈاکٹروں نے اس جوڑے کو اولاد سے محرومی کا اعلان کر دیا تھا کہ اولاد نہیں ہوگی، اللہ نے یتیم غریب مسکین کی پرورش کی بدولت انہیں اولاد عطا فرمایا۔ بیٹا بھی عطا فرمایا، اللہ نے بیٹی بھی عطا فرمائی۔ اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کئی شے کوئی نہیں، کچھ نہیں ملے گا، بانج ہے، اولاد نہیں ملے گی۔ اللہ نے گھر میں یتیم لانے کی بدولت، حضور نے فرمایا بہترین ہے وہ گھر جس میں کوئی یتیم ہے اور اس کی اچھی پرورش ہو رہی ہے، خیال رکھا جا رہا ہے، ضروریات پوری کی جا رہی ہے، محبت کی جا رہی ہے۔ جس گھر میں یتیم ہے اور اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، فرمایا یہ گھر سب سے اعلیٰ ہے، اور فرمایا سب سے بدترین ہے وہ گھر جس میں کوئی لاوارث یتیم ہو اور اس سے بد سلوکی کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اور میرے دوستوں دیکھو تو صحیح، یتیموں کی نسبت کہاں جا کے جڑتی ہے؟ یتیموں کی نسبت امام الانبیاء سے جا کے جڑتی ہے۔ آئے ہیں تو یتیم ہیں، 6 سال کی عمر میں اماں بھی چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے، اللہ نے یتیمی در یتیمی عطا فرما کے یتیموں کا سہارا بنا دیا۔ پروردگار عالم کو یتیموں کی پرورش کرنا، یتیموں کو پالنا سنبھالنا، او لوگوں یہ کتنا پسند ہے۔ رب کائنات نے 2 انبیاء کرام حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے تم دونوں نبی ہو، بڑے اعلیٰ نبی ہو، لیکن جاؤ، چلے جاؤ سفر کر کے فلاں علاقے میں جا کر کچھ یتیم بچے ہیں، ان کے گھر کی دیوار گرنے والی ہے، دیوار کو ٹھیک کر دو۔ مولا کیا وجہ ہے کیوں ان کی دیواروں کو ٹھیک کر دیں؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یتیموں کی دیوار ہے، دیوار کے نیچے بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے، خزانہ ان کا موجود ہے، یتیموں کے خزانے کی حفاظت ہو جائے گی، میں اللہ تمہاری نبوت کو 4 چاند لگا دوں گا اگر تم غریبوں یتیموں کے خزانے کی حفاظت کر دو گے۔ پروردگار عالم نے 2 نبیوں کی ڈیوٹی لگائی، کہاں سے سفر کر کے کہاں پہنچے؟ صرف اور صرف یتیموں کی دیوار ٹھیک کرنے کے لیے۔ رب
رب کائنات کو یتیم پروری، غریب پروری اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، بعض اوقات اگر کوئی آدمی یتیم پروری کے لیے کوئی زیادہ قربانی دے دے تو رب کائنات اس آدمی کو اپنے محبوب نبی کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے۔ سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ بغداد کے عالم ہیں، بڑے مالدار آدمی ہیں، پروردگار عالم نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، بڑے اعلیٰ آدمی ہے۔ ارادہ کیا 70 لوگ مل کر اکٹھے ہو کر حج کے لیے روانہ ہو گئے، اپنے گھر سے نکلے، بغداد شہر میں آ گئے، وہاں آ کر قیام کیا، پڑاؤ کیا، بھئی اپنی اپنی ضروریات کو پورا کر لو، پیدل سفر ہے، نہ جانے کہاں کس چیز کی ضرورت آ جائے، کیا پریشانی آ جائے، پڑاؤ کیا، قیام کیا، ایک آدمی کو سامان کے پاس بٹھا دیا، باقی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے چلے گئے۔ سلیمان ابن ربی فرماتے ہیں میں بھی ایک گلی میں نکل گیا، کیا دیکھتا ہوں، روڑی ہے، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے، ایک جوان باپردہ عورت ہے، ایک مردہ جانور پڑا ہے، کاٹ کاٹ کے اپنے تھیلے میں ڈال رہی ہے۔ مردہ جانور گوشت کاٹ کاٹ کے اپنے کپڑے کے اندر ڈال رہی ہے۔ فرماتے میرے دل میں آیا یہ عورتیں بڑی مکار ہوتی ہیں، پتہ نہیں اس مردہ جانور کے گوشت کا کیا کرے گی۔ میں دیکھتا رہا، اس نے تھیلا بھرا، باہر جنگل کی طرف چل دی، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا، بالآخر جنگل میں جا کر ایسے ہی ٹوٹا پھوٹا سا ایک مکان تھا، وہ اس کے اندر گئی، چند چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بھی وہاں کھیل رہے تھے، اس نے وہاں جا کر اس گوشت کو نکالا، بوٹیاں بنائی، گوشت کو کاٹا، دھو کر اس نے ہنڈیاں میں پکنے کے لیے چڑھا دیا۔ فرماتے ہیں اب تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے کہا بہن میں نے دیکھا حرام مردار گوشت لے کے آئی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی سید زادی ہوں، کئی دنوں کا فاقہ ہے، کھانے کا کوئی انتظام کوئی نہیں، کسی کے سامنے میں ہاتھ پھیلا نہیں سکتی، بچے کئی دن کی بھوک سے جب بل بلا اٹھے، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں بازار کی طرف نکلی اور تو کچھ نہ ملا، یہ مردہ جانور نظر آیا، یہی لے آئی کہ بچوں کی جان بچانے کے لیے میرے اوپر یہ جائز ہے۔ سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا بہن میرے ہوتے ہوئے مردہ جانور نہ تو کھائے گی نہ تیرے بچے کھائیں گے۔ وہ عورت کہنے لگی ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، زندگی کیسے بچے گی؟ انہوں نے کہا یہ ہنڈیاں اتار دو، میرے پاس کچھ راشن ہے میں لا کے دیتا ہوں، اللہ مہربانی کرے گا تمہارا انتظام ہوتا رہے گا۔ فرماتے ہیں میں قافلے والوں کے پاس آ گیا، میں نے ان کو کہا میرا حج کرنے کا ارادہ کینسل ہو گیا، لہذا میرا سامان نکال دو، میرا راشن نکال دو، حج پہ نہیں جاؤں گا۔ سب لوگوں نے بڑا سمجھایا، سگا بھائی موجود ہے، کہنے لگا او سلیمان او میرے بھائی روز روز یہ موقع نہیں ملا کرتے، آؤ چلو حج کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میرے پیارے بھائی اگر روز روز وہ موقع نہیں ملتے تو روز روز یہ موقع بھی نہیں ملا کرتے۔ اگر پھر بھی میں چلا گیا حج کروں گا، امام الانبیاء کے روضہ اطہر پہ حاضری دوں گا، اگر حضور نے یہ کہہ کے دھتکار دیا کہ میری بیٹی حرام کھا رہی تھی تجھے یہاں حج کرنے کی پڑی تھی تو میں کیا جواب دوں گا، لہذا میں حج کرنے نہیں جاتا۔ سامان نکلوا لیا، راشن نکلوا لیا، لا کر کے اس بیوہ کو دے دیا، سید زادی کو دے دیا کہ لو حرام نہیں کھانا، یہ لو، میں گھر بھی نہیں جاؤں گا، حج پہ بھی نہیں جاؤں گا، یہی رہوں گا، مزدوری کرتا رہوں گا، جو ہو سکا تیرے بچوں کے لیے روزی کماتا رہوں گا۔ قافلہ چلا گیا، یہ مزدوری کرتے رہے، اپنا اور اس بیوہ کا بچوں کا کچھ نہ کچھ مزدوری کر کے راشن پہنچاتے رہے، پیدل ہوتے تھے حج۔ کئی مہینوں کے بعد قافلے واپس آنا شروع ہو گئے، اب یہ منتظر تھا کہ میرا مقدر تو نہ ہوا کہ میں حج کے لیے جاتا، میں بیت اللہ کی زیارت کرتا، میں روضہ رسول اللہ کی زیارت کرتا، بہرحال ابھی وہ لوگ آنے والے ہیں
جو بیت اللہ کی زیارت کر کے آئیں گے میں ان کی آنکھوں میں بیت اللہ دیکھوں گا۔ جب بھی کوئی قافلہ آتا یہ دوڑ کر استقبال کے لیے جاتا، بالآخر ان کا وہ اپنے خاندان والا قافلہ آیا، یہ دوڑ کر گئے، استقبال کیا، سینے سے لگایا ان لوگوں کو اور مبارکباد دی، تم خوش نصیب ہو کہ تم نے اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کی، میرا مقدر نہیں تھا۔ قافلے کے 69 لوگ کہنے لگے، او سلیمان ابن ربی ہمارے ساتھ مذاق نہ کر، اس وقت تو نے اپنا سامان نکالا، ہم لوگ چلے گئے تیز رفتار سواری لے کر، آگے آ کر تو ہم سے مل گیا تھا، سارا سفر تو نے ہمارے ساتھ کیا، بیت اللہ کا طواف ہمارے ساتھ کیا، حج پورا ہمارے ساتھ کیا، روضہ رسول اللہ پر درود و سلام کے تحفے تو نے ہمارے ساتھ پیش کیے، واپسی کا سفر ہمارے ساتھ کیا، اب ذرا دوڑ کر ہم سے پہلے یہاں پہنچ گیا، ہمیں کہتا ہے تمہیں مبارک ہو، تم خوش نصیب ہو، ہم سے مذاق نہ کر، سارا سفر سارا حج ہمارے ساتھ کر کے آیا۔ انہوں نے بتلایا کہ نہیں میں تو نہیں گیا، وہ یتیم بچی ہیں، وہ سید زادی، میں تو ان کی کفالت میں لگا رہا، یہ کہتے ہم قرآن اٹھانے کو تیار ہے، تو نے حج ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یہ پریشان، میں گیا کوئی نہیں اور یہ قرآن اٹھانے کو تیار ہے کہ میں یہ گیا، دن بھر پریشان رہا، رات کو اسی پریشانی کے عالم میں جو سویا ہے، اللہ کی شان خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او سلیمان کیا بات ہے، کیا غم ہے، کیا پریشانی لگی ہوئی ہے؟ عرض کر دی آقا میں حج کے لیے گیا کوئی نہیں، لیکن 69 لوگ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں گیا بھی ہوں، گیا بھی کوئی نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، او سلیمان گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، تو بھی سچا ہے، وہ لوگ بھی سچے ہیں۔ آقا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں گیا کوئی نہیں، میں سچا، اور وہ کہتے ہیں میں گیا ہوں تو وہ بھی سچے، یہ بیک وقت جانا اور نہ جانا یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او سلیمان تو گیا تو کوئی نہیں، تو نے یتیم بچیوں کی کفالت کے لیے اپنا حج قربان کر دیا، اپنا حج چھوڑ دیا، لیکن رب کائنات نے تیری اس قربانی کو قبول فرما کر، یتیم بچیوں کی قربانی کو قبول فرما کر، ان کی کفالت کو قبول فرما کر، پروردگار عالم نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا جو ان کے ساتھ حج کرنے گیا، اس نے تیری طرف سے حج کیا، حج اس نے کیا ثواب تجھے ملا، طواف اس نے کیا ثواب تجھے ملا، میرے روزے پر حاضری اس نے دی ثواب تجھے ملا، درود و سلام اس نے پڑھا ثواب تجھے مل گیا، باقی لوگوں نے ایک مرتبہ حج کیا، ایک حج کا ثواب مل گیا، لیکن جو تیری شکل کا فرشتہ رب کائنات نے بنا دیا وہ قیامت تک حج کرتا رہے گا، تجھے ثواب ملتا رہے گا۔